بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس تاریخ اسلام کی 46 نمبر قسط میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مالی کی مالدار سلطنت اور مانسا موسیٰ کون تھے، اس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، تقریباً 5 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبہ پر محیط مالی کی سلطنت بلا شک و شبہ 14ویں صدی عیسوی میں دنیا کی مالدار ترین سلطنت تھی۔ مالی ویسٹ افریقہ کا ایک ملک ہے۔ اس کی سرحدیں مغرب کی طرف دور بیراکوناس کی ساحلوں سے ٹکراتی تھیں، ادھر کافی آگے مشرق میں دریائے نائجر کے موڑ تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمالی صحرا کے جنوبی چٹیل میدانوں سے لے کر خط سرطان کے گہرے جنگلوں پر محیط تھی۔ یہ سلطنت قدرتی وسائل سے مالا مال تھی۔ سونا، نمک، کولا، جوز اور ہاتھی کے دانت وافر مقدار میں یہاں ملتے تھے۔ ان اشیاء کی بحیرہ روم کے ممالک کے بازاروں میں بہت بڑی مانگ تھی۔ ان تمام کے علاوہ یہ سلطنت مانا موسیٰ جیسے قابل ذکر حکومت کا زبردست ملکہ رکھنے والے اور دوراس نگاہ رکھنے والے بادشاہوں کی سربراہی میں رہی۔ ہمارے نقطہ نظر سے مالی کا اہم ترین عنصر جو تھا وہ اسلامی تھا۔ اس حقیقت سے اسے وسیع اسلامی دنیا کی ایک جز والا ملک بنا دیا۔ مالی کی سلطنت کا شمالی افریقہ، اسپین، مصر اور عربستان کے درمیان تجارت اور نظریات کا آزادانہ تبادلہ ہوتا۔ اسپین سے پیتل کی کاریگری کی چیزیں، مصر سے زربت، ہندوستان سے قیمتی پتھر لیے ہوئے مسلمانوں کے کاروان صحراؤں کو چیرتے ہوئے آتے اور واپسی میں مالی سے سونا، نمک، کولا، جوز اور ہاتھی کے دانت لیے ہوئے واپس ہوتے۔ اہم ترین بات جو تھی وہ نظریات اور دانشوروں کا بہاؤ تھا۔ افریقی حج کے لیے مکہ جاتے اور واپس ہوتے ہوئے بغداد، کیرا اور کیروان میں لکھی گئی کتابیں اپنے ساتھ لے آتے۔ سجلاماسا، ٹمبکٹو، مالی، گانا میں اسلامی قاضیوں اور علماء کی بہت بڑی مانگ تھی۔ افریقی سپاہی اسپین، مصر اور ہندوستان کے مسلم افواج کا ایک لازمی حصہ تھے۔ مالی اسلامی دنیا کو زینت عطا کرنے والا حصہ تھا جو ایشیا اور یورپ کو خوشحالی عطا کرنے کے لیے اپنی دولت باقاعدگی سے دے رہا تھا۔ مالی کو عربی میں ماہ العلیل کہا جاتا ہے۔ یہ منڈیکا قبیلہ کا مسکن ہے۔ یہ قبائل اپنا نسب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے مؤذن حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ منڈیکا زبان میں حضرت بلال کو بلالی بنوما رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے بعد سے مالی پر اسلامی اثرات پڑنے لگے تھے۔ یہ بات اس دور کی زبانی روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ جدید دور کی تحقیق کرنے والوں نے جب ٹمبکٹو اور جینے میں عظیم لائبریریوں کو دریافت کیا تو اب ان زبانی روایت کی تصدیق بھی ہو گئی۔ 9ویں صدی عیسوی میں ابن ہشام اور الیعقوبی، 11ویں صدی میں عیسوی میں البکری اور 14ویں صدی عیسوی میں ابن خلدون جیسے اسلامی مورخوں نے مالی کے علاقوں میں دور دراز اندرونی علاقوں تک پہنچ کر اسلام کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ بورے کے مقام پر سونے کی کانوں کی دریافت ہونے کے بعد منڈیکا قبائل میں سیاسی تنظیم کی اساس جاگ اٹھا۔ دولت اور کافی حد تک انسانی وسائل کی توانائی سیاسی مرکزیت کی بنیادی طاقتیں ہیں۔ صرف ایمان ہی وہ واحد ماورائی عنصر ہے جو انسانوں کو اجتماعی جد و جہد کے لیے آمادہ کرتا ہے اور دولت کی کشش کے دائرہ کو توڑ دیتا ہے۔ سونا لے جانے والے کاروانوں کی حفاظت کے لیے مقامی شکاریوں پر مشتمل محافظین کی جماعت تشکیل دی گئی۔ یہ آزاد فوجی دستے تھے۔ ان سب کا واحد مقصد تھا تجارتی راہوں کی حفاظت کرنا۔ سند آفتہ کے دور حکومت میں منڈیکا قبیل نے ایک متحدہ سیاسی محاذ کی تشکیل دی جس سے مالی کا جنم ہوا۔ سندھیا تا جس نے 1230 سے 1255 تک حکومت کی وہ منڈیکا
زبان میں مرجیتا کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ روایت کے مطابق سندیاتا نے اسلامی گھرانے میں جنم لیا، لیکن ابن خلدون اور کچھ دوسرے مورخوں کے مطابق اس نے نوجوانی میں اسلام قبول کیا۔ مدیکا قبائل میں ایک اور مخالف قبیلہ سوساس کا دباؤ برابر کر رہا تھا۔ 1230 میں سندیاتا نے کئی جنگوں میں یک بعد دیگر سوساس کے بادشاہ سوما نگرو کو شکست واج دی۔ اس فیصلہ کن فتح کے بعد مندیکا کے کئی بادشاہوں اور سرداروں نے متحد ہو کر سندیاتا سے وفاداری کا عہد لیا۔ روایت بتاتی ہے کہ اس تاریخی معاہدے کے وقت سندیاتا نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بعد مندیکا کو اسلام کی طرف سے وہ آفاقی پیوستگی آہنگی عطا ہوئی جس نے ان کے علاقائی اور قبیلی عصبیت کو ختم کر دیا۔ اس طرح مالی سلطنت کا جنگ ہوا۔ مانسا اولا سندیاتا کا بیٹا تھا، باپ کے بعد وہ تخت نشین ہوا۔ مندیکا زبان میں مانسو کا مطلب ہے بادشاہ یا شہنشاہ۔ مقامی بولی میں علی کا مترادف ہے۔ اولا نے مالی سلطنت کی سرحدوں کو چاروں جانب اور وسیع کر دیا۔ شمال میں اس نے ولاتا اور ٹمکٹو جیسے اہم ترین تجارتی مراکز کو اپنے سلطنت میں شامل کر لیا۔ مشرق میں اس نے گاوا پر قبضہ کیا۔ مغرب کی جانب اس کی فوجیں سینیگال اور گمبیا پر قبضہ کرتے ہوئے بحر الاقنوس کی ساحلوں تک پہنچ گئی۔ اس طرح مالی شمالی جنوبی شہروں کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی تجارتی شہراں کا مالک بھی بن گیا۔ علاوہ اس کے کہ علم کے اہم مراکز کا امین بھی بن گیا۔ 1285 میں مانسا اولیاء کے انتقال کے بعد وراثت کے سوال پر مالی ایک شورش زدہ دور سے گزرا۔ سن 1307 میں موسیٰ اقتدار کے تخت پر بیٹھا شاید مالی کے تمام بادشاہوں میں سب سے قابل اور مشہور شہنشاہ تھا۔ مانسا موسیٰ نے سن 1307 سے 1337 تک حکومت کی۔ اس نے سلطنت کے انتظامات پر اپنی گرفت مضبوط کی، تجارت کی ترقی پر زور دیا اور کاروانوں کی گزرگاہوں کو محفوظ بنایا۔ سن 1324 میں اس نے حج کیا۔ ابن خلدون کے مطابق اس کے ہمراہ 12,000 مصائب تھے۔ کچھ مصنف یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ 72,000 افراد تھے۔ مالی کے لوگ انتہائی دولت مند تھے، سب اپنے ساتھ سونے کا انبار لیتے گئے۔ انہوں نے حج کے دوران اس قدر سونا خیرات کیا کہ سارے شمالی افریقہ اور مصر میں سونے کی قیمتیں گر گئیں۔ ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں اور وہاں کی حکومتوں کو افراط زر کا سامنا کرنا پڑا۔ حج سے واپس ہوتے ہوئے مانسا موسیٰ نے کیرا اور خیروان میں قیام کیا۔ یہاں اس نے کتابوں کا ایک ذخیرہ خریدا۔ اپنے ساتھ مالکی مسلک کے قاضی، منتظم، عالم دین اور حفاظ کے بھی ساتھ لیتے ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے ولاتا، ٹمکٹو اور گاوا کے افریقی یونیورسٹی کو شان شوکت کے ساتھ آراستہ کیا۔ بے شمار مساجد تعمیر کروائیں، طلباء کو وظائف جاری کیے، عوام میں تعلیمی بیداری کی لہر پیدا کر دی اور شمالی افریقہ کی مسلم طاقتوں اور مصر کے مملوک سلطان نصیر الدین محمد، جس کی حکومت 1309 سے لے کر 1340 تک رہی، کے ساتھ قریبی روابط قائم کیے۔ مانسا موسیٰ ایک متقی، پرہیزگار، عالم مخیر، سرپرست اور دور اندیش بادشاہ تھا۔ اگر تاریخ وار واقعات کے سلسلے سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ حکومت سن 1258 میں بغداد کی شکست اور مغلوں کے ہاتھوں وسط ایشیا اور فارس کی مکمل تباہی کے 100 سال کے بعد تک قائم رہی۔ 14ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں صرف 3 حکومتیں ہی ایسی تھیں جن کا کچھ سیاسی اور اقتصادی اثر باقی رہ گیا تھا۔ یہ حکومتیں تھیں مصر کی مملوک، امریکہ میں مالی سلطنت اور دہلی میں سلاطین فارس غزان اعظم کے زیر مہتاب دوبارہ سنبھلنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ عثمانیہ ترک دنیا میں عظمت کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ابھی نوزائیدہ حالات میں تھے۔ دنیا کے عظیم سیاح ابن بطوطہ جو 1304 سے 1377 تک بقید حیات رہا، اس کی تحریروں سے ہمیں مالی میں اسلام کی حالت کے بارے میں تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے 1354 میں اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔ ابن بطوطہ نے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی، وہاں کے قاضیوں اور عوام دونوں کے ساتھ زندگی گزاری۔
اپنی تیز نگاہوں سے وہاں کے معاشرہ اور تمدن کا تجزیہ کیا۔ ابن بطوطہ کے مطابق وہاں کے لوگ نماز کے سخت پابند تھے، پاکی صفائی میں انتہائی بازوق اور نازک طبع تھے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں ایک دوسرے میں مسابقت کرتے۔ قرآن کا حفظ کرنا، ان کے علوم حاصل کرنا، ان کا سیکھنا انتہائی وقار اور عزت کا باعث جانا جاتا تھا۔ شاعری اور تہذیب و تمدن ارتقا پذیر تھے۔ عورتوں کو ایک ایسی آزادی حاصل تھی جس کی مثال اس دور میں اور کہیں نہیں ملتی۔ ایوان دیانت سرا تمام جیسے کچھ مصنفین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کو کولمبس نے نہیں بلکہ سب سے پہلے افریقہ والوں نے دریافت کیا۔ فاضل مصنف نے اپنی کتابوں کولمبس سے پہلے میں اس بات کی پرزور دلالت کی ہے، جدید تحقیقات اور تاریخی دستاویزات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ مشہور مورخ شہاب الدین ابو العباس احمد نے ایک کتاب لکھی ہے، مسالک البصار فی ممالک المصار، یعنی سلطنت کے صوبہ جات میں بلند نگاہی اور ڈھونڈنے والوں کے لیے نئی گزرگاہیں۔ اس کتاب نے وہ مالیوں کے برکونوس میں مہمات کے متعلق تفصیل سے لکھتا ہے۔ کولمبس سے بہت پہلے افریقہ اور امریکہ کے درمیان روابط کو ثابت کرنے والی بے شمار تاریخی شہادتیں ملتی ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں پانے جانے والی سنگ تراشی اور افریقی سنگ تراشی میں مکمل مماثلت ملتی ہے۔ سن گمبیا کے ساحلوں سے اٹھنے والے سمندری لہروں کا بہاؤ ویسٹ انڈیز اور برازیل کی جانب جہاز رانی کے لیے سازگار ہے۔ کسی بر اعظم کی دریافت جیسے تاریخ ساز کارنامہ کے لیے صرف سمندری لہروں کی بہاؤ کا سازگار ہونا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ایسے کارنامے کے لیے دور اندیشی، نقشہ سازی اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مالی کے پاس یہ سارے وسائل مہیا تھے۔ در حقیقت مالی اس قدر دولت مند تھا کہ وہ بحیرہ روم کے علاقے کے مالیات اور اقتصادیات کو درہم برہم کر سکتا تھا۔ سن گمبیا کے جنگلات سے بہترین لکڑی وافر مقدار میں دستیاب تھی، جس سے کہ بڑے بڑے جہاز تعمیر کر سکتے تھے۔ ایک انتہائی وسیع سلطنت ہونے کے ناطے انسانی توانائی اور وسائل بھی کافی سے زیادہ مل جاتے تھے۔ اس کے حکمران بھی دور اندیش اور عالمی تصور رکھنے والے تھے۔ اگر افریقیوں نے امریکہ کا سفر کیا ہوگا تو یہ یقینی طور پر مانسا موسیٰ کے دور میں ہی کیا ہوگا۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت تاریخ اسلام کی 47ویں قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔